یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا مکین قلوب المؤمنین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ بتوفیق باری تعالیٰ میں اور آپ نماز عصر کی ادائیگی کے بعد درس حدیث سماعت کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم نصیب فرمائے، اس کے ابلاغ اور اس کی تبلیغ کی توفیقات کے نور سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ آج کے ہمارے درس حدیث کا جو ٹاپک ہے وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے حوالے سے کچھ احادیث ہم سماعت کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ عرب کا جو معاشرہ تھا وہ تہذیب و تمدن سے بہت دور تھا۔ اعتقادی اور اخلاقی بگاڑ پورے عروج پر تھا۔ عربوں میں جہالت اپنا گھر کر چکی تھی۔ جہاں عربوں میں بہت ساری خوبیاں تھیں وہاں خامیاں بھی بہت زیادہ تھیں۔ وہ اکھڑ مزاج تھے، اسی طرح ان کی طبیعتوں کے اندر درستگی اور سختی پائی جاتی تھی۔ کسی امیر کی اطاعت کو قبول کرنا ان کے مزاج میں ہی نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود نبی رحمت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر سے عرصے میں ان طبیعتوں کے اندر ایک ایسی کیفیات برپا کی، ایک ایسا انقلاب برپا کیا جو طبیعتیں سخت تھیں ان کو نرم کر دیا۔ وہ آپس میں جو ایک دوسرے کے دشمن تھے ان کو باہم شکر اور شیر کر دیا۔ اعلیٰ انسانی معاشرہ تشکیل پانا شروع ہو گیا، اور وہ کون سی تعلیمات تھی جنہوں نے اکڑ مزاج عربوں کو رحیم و کریم کر دیا؟ وہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھیں۔ کچھ تعلیمات میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، یہ حدیث پاک مسند امام احمد بن حنبل میں 2329 نمبر یہ حدیث پاک ہے۔ فرمایا لیس منا من لم یعقر کبیرنا ویرحم صغیرنا۔ فرمایا جس نے بڑوں کی تعظیم اور توقیر نہیں کی اور چھوٹوں پر اس نے رحمت اور شفقت نہیں کی، فرمایا ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ ایک حضور علیہ السلام کی بنیادی تعلیم تھی، جس کے اندر بڑوں کا ادب و احترام اور بڑوں کی تعظیم و توقیر اور چھوٹوں کے ساتھ شفقت والا معاملہ پیش کرنا۔ حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف فرما ہوئے تو میں حضور علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے چلو جاؤں دیکھوں تو صحیح مسلمانوں کے نبی کیسے ہیں۔ جب میں وہاں پہنچا تو حضور علیہ السلام مجلس ارشاد میں تھے اور آپ واعظ و نصیحت فرما رہے تھے، اور اس وقت حضور علیہ السلام یہ فرما رہے تھے، ترمذی کی حدیث پاک ہے اور حدیث نمبر 2485 ہے، یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا والناس نیام تدخلون الجنہ بسلام۔ حضور علیہ السلام فرما رہے تھے اے لوگو آپس میں سلام کرو اور حاجت مندوں کو کھانا کھلاؤ، اور رات کے وقت جب لوگ سو جائیں تم اٹھ کر اللہ کو مناؤ، اٹھ کر اللہ کی عبادت کرو، اور جب تم یہ کرو گے فرمایا تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے۔ یہ حضور علیہ السلام کی تعلیمات۔ پھر حضور علیہ السلام کی یہ تعلیم ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا، یہ حدیث پاک مسلم کتاب الایمان ہے، حدیث نمبر 46 ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنۃ من لا یأمن جارہ بواقعہ۔ فرمایا وہ شخص جنت میں نہیں جا سکے گا جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہیں۔ یہ حضور علیہ السلام کی تعلیم کا حصہ ہے۔ فرمایا پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ بہت بڑے اجر کا حامل ہے۔ فرمایا جس آدمی سے اس کا پڑوسی تنگ ہو فرمایا وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔
اسی طرح حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث پاک بخاری کی ہے اور حدیث نمبر 13 ہے کتاب الایمان۔ آقا کائنات نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ایک شخص حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، عرض کی، یا رسول اللہ کون سا اسلام سب سے بہتر ہے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث پاک بخاری کتاب الصلاۃ اور حدیث نمبر 481 ہے۔ جب اس شخص نے حضور علیہ السلام سے اسلام کے بارے میں پوچھا کہ کون سا اسلام سب سے بہتر ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من سلم الناس من لسانہ و یدہ، فرمایا اس آدمی کا اسلام سب سے بہتر ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ محفوظ ہوں۔ حضور علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا، ان المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، فرمایا ایک مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کی طرح ہے، اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو قوی بناتا ہے، دوسرے حصے کو قوت دیتا ہے۔ اگر ایک مومن تکلیف میں ہے تو دوسرا مومن بھی آٹومیٹک تکلیف محسوس کرے۔ ایک مومن خوشحال ہے تو اسے چاہیے کہ دوسرے مومن کو بھی خوشحال کرنے کی کوشش کرے۔ یہ فرماتے ہوئے حضور علیہ السلام نے آپ نے ایک ہاتھ کی انگلی دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ایسے ڈال کے دکھائیں، فرمایا اس طرح ایک مومن دوسرے مومن کے لیے قوت کا کام دیتا ہے، اس طرح۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے، حضور کی تعلیمات کا یہ بھی حصہ ہے، فرمایا ایک دوسرے پر حسد نہ کرو، بھاؤ بڑھانے کے ہیلے بہانے نہ کرو، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے قطع تعلقی نہ کرو، کسی کے سودے پر سودا نہ کرو، اور اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا، اسے بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا اور نہ ہی اسے حقیر سمجھتا ہے۔ پھر 3 بار دل کی طرف حضور علیہ السلام نے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تقوی یہاں ہے، دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تقوی یہاں ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، فرمایا کسی آدمی کے جہنم جانے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون حرام ہے، اس کا مال حرام ہے، اس کی عزت حرام ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ بھائی اس آدمی پر رحم نہیں کرتا۔ پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا گناہ کبیرہ ہے اور اسے قتل کرنا کفر ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر حضور کی حدیث پاک ہے تم جنت میں نہیں جاؤ گے جب تک ایمان نہ لے آؤ، اور تم مومن نہیں بنو گے جب تک آپس میں محبت نہ کرو۔ فرمایا کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جب تم وہ کر لو تو آپس میں محبت پیدا ہو جائے؟ تو حضور علیہ السلام کے صحابہ نے عرض کی حضور ارشاد فرمائیں، تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم آپس میں سلام کو عام کرو، آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ جب محبت پیدا ہو جائے گی تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں جنتی بنا دے گا۔ یہ تھی وہ تعلیمات جنہیں اکڑ مزاج اور سنگ دل عربوں کے دل کو جن تعلیمات نے موم کر دیا اور ان کے دلوں میں رقت اور نرمی پیدا کر دی۔ راہزن سے وہ راہبر بن گئے، قاتل سے عادل بن گئے، اسی طرح بت پرست تھے وہ بت شکن بن گئے، اور باطل پرست تھے تو حق پرست بن گئے، عزتیں پامال کرنے والے پھر عزتوں کے محافظ بن گئے۔ یہ حضور علیہ السلام کی بنیادی تعلیمات تھی جس پہ عمل پیرا ہو کر وہ لوگ تو کائنات عالم کے ایسے ہادی مصفہ اور اجلے اور نکھرے لوگ بن گئے جن کے آج کام بھی زندہ ہیں اور جن کے نام بھی زندہ ہیں، جن کے لیے بقول شاعر بڑا خوبصورت ہے خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔
یہ وہ تعلیمات ہیں آج ہم ان کو اپنا کر معاشرے کی تشکیل میں اپنا عملی کردار بھی ادا کر سکتے ہیں، اور اپنی جوانیوں کو، اپنے بڑھاپوں کو اور اپنی شباب کو ہم بہتر سے بہتر بنا کر، حضور کی تعلیمات کے مطابق گزار کر، بہترین معاشرے میں بہترین صفات کے حامل بن کر معاشرے کی تشکیل میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیقات عمل نصیب فرمائے۔